سر آپ کو سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا جو صاحبزادہ حامد رضا نے 31 جنوری کے حوالے سے دیا، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا جی. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے کٹ آف کے لیے جو ایک ٹائم فریم ہے وہ جنوری اینڈ ہے. ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. جو مطالبات ہیں وہ ہمارے دو ہی ہیں. 9 مئی کے اوپر ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، اور 26 نومبر پر بھی جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ تھا میرا، وہ تمام جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا تھا. عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے نہیں ہوگی. عمران خان اپنے تمام مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر کے عدالتوں کے ذریعے عمران خان باہر آئے گا. ایک دوسرا بیان اس سے ملتا جلتا اسی موضوع کے اوپر علیمہ خان کا بھی تھا، وہ بھی دکھا دیں. عمران خان انہوں نے کہا سارے قیدیوں کو رہا کریں، مجھے اگر جیل میں رکھنا آپ جیل میں رکھ لیں، لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی جاؤں گا نہیں، میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. سارے قیدیوں کو رہا کریں، مجھے قید میں رکھ لیں، لیکن ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. رہا کریں گے تو اپنے کیسز کا سامنا کر کے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر کے پھر وہ باہر نکلیں گے. وہ اس طرح نہیں قید سے باہر آئیں گے کہ ہاؤس اریسٹ پہ چلے جائیں. رانا صاحب، سب سے پہلے تو بات چیت کا عمل شروع کرنے میں جن شخصیات نے یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے بہت ہی مثبت رول ادا کیا یا مثبت رویہ رکھا، آپ ان میں شامل ہیں. بات چیت اب شروع بھی ہوئی، ایک مرحلہ تو اس کا ہو گیا کہ ابتدائی گفتگو ہو گئی. اب آگے 2 جنوری سے سٹارٹ ہونا ہے. تحریک انصاف چاہتی ہے 31 جنوری تک یہ معاملات منطقی انجام تک پہنچ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 ہفتے کی مدت کافی ہوگی اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا آپس میں بیٹھنا، ایشوز کے اوپر بات کرنا، بھلے کوئی ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو، یہ اس نظام کی بنیادی ضرورت ہے. کوئی اور نظام اور طرح سے چل سکتا ہوگا، لیکن پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ تو اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور یہ ایک بڑی ہی خوش آئین جو ہے وہ پیش رفت ہے کہ پچھلے 4 سال جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارا اس وقت بھی رویہ یہی تھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر ہم نے 1.5 گھنٹہ جا کے کمیٹی روم کے اندر پوری اپوزیشن نے انتظار کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لے آئیں اور ان کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو، لیکن انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا تھا. تو اس سے پہلے بھی 2014 سے آپ لے لیں تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے اس بنیادی جمہوری اصول کو تسلیم کیا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. جہاں تک اس کا نتیجہ خیز ہونے کا تعلق ہے 31 جنوری تک، میں سمجھتا ہوں کہ اگر خلوص نیت سے بات کی جائے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے تو 1 ماہ کا عرصہ بہت ہے. اور ویسے بھی اگر یہ پیش رفت اس میں ہو تو پھر جو ہے وہ ٹائم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اور اس میں میرا یہ خیال ہے یا میری یہ توقع ہے کہ اس میں پیش رفت ہوگی، اور اس پیش رفت کے نتیجے میں اگر کوئی تھوڑا ٹائم اور بھی چاہیے ہوگا تو اس میں پھر اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو شروع کرنے اور اس کو ایک ایسی سٹیج پہ لے کے جانے پہ جہاں پہ یہ معلوم ہو کہ یہ فروٹفل ہے، 1 ماہ کا ٹائم کافی ہے. رانا صاحب، جو 2-3 بنیادی بات ہیں اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اگر پولیٹیکل ول حکومت میں، آپ کی بات سے لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ول آپ کے اندر موجود ہے. ایک وہ کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر کمیشن بنا دے، تو سزائیں تو ہو گئی، آپ لوگوں نے جو الزام لگایا تھا اس پہ سزا بھی ہوگی، تو کمیشن بنانے میں آپ کا نقصان تو نہیں ہے؟ بنا دینا چاہیے. دیکھیں، کمیٹی ممبر ہونے کے لیے اس کا جہاں پہ تو اپنی رائے کا اظہار کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر ہمارا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے جو جب کمیٹی کے ارکان جب بات کریں گے تو ہم ان کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے. دیکھیں، اس میں جو بھی وہ ہم سے مطالبہ کریں گے، یہ بات میں یہاں پہ کر سکتا ہوں، ہم
ان سے یہ تقاضا ضرور کریں گے کہ آپ ملک میں مروجہ قانون اور آئین کے مطابق آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یا کس طرح سے جو ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ تو ہے, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں, آپ بنا سکتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ ساری چیز ان کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ موجود ہے, اس میں سارا کچھ لکھا ہے پہ کہاں پہ بن سکتا ہے کہاں پہ نہیں بن سکتا, اور اس کے بننے میں اور اس ایشو جس کے اوپر اس نے بننا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں, ان تقاضوں کے اوپر اگر کوئی چیز پورا اترتی ہے تو بن جائے گا, اگر کوئی پورا نہیں اترتی پھر ان کو ہماری بات جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گی. دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے, جس میں ڈاکٹر یاسمین کا میں نام لے سکتا ہوں, باقی لوگوں کا عمر چیمہ ہے. آپ کو میرے خیال میں کچھ لوگوں کے معاملے میں نرمی ضرور برتنی چاہیے. سٹارٹ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو رہا کریں, کیس چلتا رہے گا, سزا ہو جائے گی تو آپ پکڑ لیجیے گا. نہیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ یہ بات کریں گے یا وہ کمیٹی بات کرے گی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, تو سیاسی قیدی کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا. آپ کو جب پکڑا تھا ہیروئن کے کیس میں تو آپ سیاسی قیدی تھے کہ جی نہیں؟ مجھے بالکل سیاسی قیدی کے یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ, میں اس وقت سٹنگ ممبر تھا, تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں وہ دیں آپ جو ایک ممبر پارلیمنٹ کو سہولت دی جانی ہے. انہوں نے کہا جی آپ نارکوٹکس کے جو ہے وہ ملزم ہیں, تو یہ نارکوٹکس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ سہولت نہیں مل سکتی. تو اس لیے مجھے ایک منشیات کے مقدمے میں قید ایک حوالتی یا ملزم کا ہی سٹیٹس جو ہے وہ تھرو آؤٹ 6-7 ماہ جو میں رہا ہوں تو مجھے ملا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ مجھے کسی سیاسی قیدی کا یا سیاسی اپنا جو ہے وہ کارکن کا سٹیٹس نہیں ملا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت جب آپ لوگ خود حکومت میں ہیں تو کم از کم جو اصل شخص تھا جس نے یہ اس پوری موو کو چلایا کہ رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دو, اب آپ اس کو پکڑ کے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر میرے اوپر یہ الزام تھا اور یہ بات قرینِ قیاس نہیں تھی, یہ بات ثابت نہ ہو سکی, آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کسی کرمنل offense کو کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑا جاتا تو کیا میرا سٹیٹس جو ہے وہ سیاسی قیدی کا ہوتا؟ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو کیا 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل واقعات ہیں؟ سٹارٹ تو اس کا پولیٹیکل پروٹیسٹ ہی تھا, جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوا کہ چندرا پہ کچھ چڑھ گیا ہے تو کوئی لاہور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلا گیا. معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں اور پھر کہوں کہ مجھے آپ سیاسی قیدی کا جو ہے وہ سٹیٹس دیں یا بینیفٹ دیں, تو کیا ملنا چاہیے مجھے؟ یہ تو آپ طے کریں, کیونکہ آپ بھی سیاسی لوگ ہیں, کسی زمانے میں سپریم کورٹ میں آپ چلے گئے تھے, تو یہ طے کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے. اس وقت بھی طے نہیں ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر باقاعدہ سزائیں ہوئی تھیں. وہ ٹاپ ٹیئر کو تو خیر کچھ نہیں کہا گیا تھا, وہ تو 1-2 کو سزا. جو لوگ پھر دیوانے پھلانگ کے اندر گئے تھے ان کو تو کسی نے معاف نہیں کیا تھا.